بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے مجرورات اور مرفوعات کے بارے میں پڑھا، مختصراً مرفوعات کے بارے میں پڑھا تھا اور مجرورات کے بارے میں کچھ تفاصیل پڑھی تھی کہ کلام عرب میں مجرورات صرف اور صرف دو ہیں، یا تو مضاف الیہ ہوتا ہے یا حرف جر کا مجرور۔ دوسرے الفاظ میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی اسم پر کسرہ پڑھنے کے لیے دو دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ ایک دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلے حرف جر موجود ہو، حرف جر کا وجود یہ ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل اس سے پہلے کسی اسم کی اس کی طرف اضافت ہونا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مرفوعات ہم نے پڑھے تھے، تو مرفوعات کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مرفوعات صرف دو ہیں بنیادی طور پر۔ ہاں، مجرورات ایک، مجرورات تو کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بعض نحویوں نے اس کو ایک ہی شمار کیا، وہ اس لیے کہ مضاف الیہ کے درمیان بھی کوئی نہ کوئی حرف جر پوشیدہ ہوتا ہے، تو نحویوں نے بھی اس کو ایک ہی شمار کیا۔ لیکن مرفوعات وہ ہماری اختراع ہے کہ مرفوعات صرف دو ہیں۔ وہ بنیادی طور پر مرفوعات دو ہیں کہ یا تو مسند الیہ ہوگا یا پھر خبر ہوگی۔ تو مسند الیہ یعنی فاعل یا مبتدا، فاعل یا مبتدا وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مگر یہ کہ اس پر کوئی عارض آ جائے، رفع کو ختم کرنے والا کوئی عارض آ جائے تو پھر وہ نصب آ جائے گا، رفع کے علاوہ نصب ہی آئے گا۔ اسی طرح خبر جو ہے، خبر بھی مرفوع ہی ہوتی ہے، اگر کوئی عارض آ گیا تو اس پر نصب آ جائے گا، ورنہ اصل کے اعتبار سے، بنیاد کے اعتبار سے دونوں مرفوع ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے مختصراً پڑھا تھا، مزید تھوڑی سی تفصیل ہم اس کی مزید پڑھتے ہیں مرفوعات کی۔ ویسے تو مکمل تفصیلات میں اگر جائیں تو آپ کو معلوم ہے کہ نحو کی کتابوں کے اندر ہر ایک کی بڑی تفصیلات لکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیگر کتابوں سے چھان بین کی جائے تو اور بھی تفصیلات ملتی ہیں۔ علماء نے تلاش تتبع کے بعد بہت سارے قواعد ذکر کیے ہیں، جن قواعد کی بنیاد پر فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر وغیرہ، یعنی یہ جتنے مرفوعات ہیں ان کی پہچان اور ان کے دیگر معاملات سمجھنے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ان تفصیلات میں جائیں تو اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، تو تفصیلات میں جانا فی الحال ہمارے لیے مفید نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ چونکہ بڑی کتابیں پڑھ بھی چکے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ ویسے ہی جانتے ہیں، صرف اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی، ذہن میں ابھی وہ چیزیں حاضر نہیں ہوں گی، آپ نے وہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں۔ تو مختصراً ہم مرفوعات کو دیکھتے ہیں۔ مرفوعات میں سے پہلے تھا فاعل۔ اب فاعل کس کا ہوتا ہے؟ فعل یا شبہ فعل کا، لیکن شبہ فعل سے مراد صیغہ صفت، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، مصدر وغیرہ، ان کا فاعل بھی ہوتا ہے۔ اس میں فاعل کا بھی فاعل ہوتا ہے، لیکن کب ہوتا ہے؟ جب وہ فعل جیسا عمل کر رہا ہو، جب اس میں عمل کرنے والی شرائط پائی جائیں۔ اس میں فاعل، مثال کے طور پر اس میں فاعل کے عمل کرنے کی شرط کیا ہے؟ کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، ایک شرط یہ ہے۔ دوسری، 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا سہارا لیا ہوا ہو، یعنی اس سے پہلے 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو۔ تو جب صیغہ صفت عامل بن رہا ہو تو اس کے لیے بھی فاعل کا ہونا ضروری ہے، بغیر فاعل کے فعل نہیں ہو سکتا۔ لفظوں کی بات نہیں ہو رہی، وجود کی بات ہو رہی ہے، تو بغیر فاعل کے
فعل نہیں ہو سکتا، کیونکہ فعل تو ایک حدث ہے، ایک وصف ہے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وصف بغیر ذات کے پایا جا سکتا ہے، وصف کو ذات کی ضرورت ہوتی ہے اپنے قیام میں۔ تو فعل چونکہ معنی حدثی، فعل سے مراد معنی حدثی اپنے وجود کے لیے کسی ذات کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ ذات ہوتی ہے فاعل، اور یہی معنی حدثی اس میں فاعل میں بھی پایا جاتا ہے۔ جب وہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ معنی حدثی ہی پایا جاتا ہے، لہذا اس کے لیے بھی ذات کا وجود ضروری ہے۔ اب وہ لفظوں میں ہو یا مقدر ہو یا محذوف ہو، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، لیکن نفس فاعل موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ فعل یا شبہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ہم کسی کو فاعل بنانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے فعل یا شبہ فعل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس اسم کو آپ نے مرفوع کیوں پڑھا، آپ کہتے ہو کہ فاعل کی وجہ سے، کہ یہ فاعل ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو مرفوع پڑھا، تو پھر آپ سے دوسرا سوال یہ ہوگا کہ وہ فعل کہاں ہے جس کا یہ فاعل بن رہا ہے، وہ فعل یا شبہ فعل کہاں ہے جس کا یہ فاعل بن رہا ہے۔ تو فعل آپ کو کہیں نہ کہیں دکھانا پڑے گا۔ تو اس سے پتہ چلا، اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ فاعل کے لیے جب بھی ہم نے کسی کو فاعل بنانا ہے، پہلے فعل کو دیکھ لیں، فعل اگر نظر آ رہا ہے تو پھر فاعل بنا سکتے ہیں، اگر فعل یا شبہ فعل نہیں نظر آ رہا تو پھر فاعل کا احتمال ذہن سے نکال دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا فاعل، اور جو نائب فاعل ہوتا ہے وہ بھی فاعل ہی ہے نا، نائب فاعل جو ہے وہ فاعل کا قائم مقام ہے، لہذا اس کے لیے بھی وہی فعل یا شبہ فعل کا ہونا ضروری ہے۔ شبہ فعل میں سے اس میں مفعول کا نائب فاعل آتا ہے، تو فاعل یا نائب فاعل دونوں ایک ہی جگہ پر آئیں گے۔ تو جب بھی ہم نے مرفوع پڑھنا ہو فاعل یا نائب فاعل کی بنیاد پر، اس سے پہلے ہمیں فعل یا شبہ فعل ڈھونڈنا پڑے گا۔ اچھا، پھر فعل، اب ہمیں فعل تو نظر آ گیا، فعل نظر آ گیا تو کیا اس کے بعد آنے والے ہر اسم کو، یعنی کسی بھی فعل کے بعد آنے والے اسم کو مرفوع پڑھ دیں گے، یا صیغہ صفت کے بعد آنے والے اسم کو مرفوع پڑھ دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ تمام افعال کے تمام صیغوں میں، صیغہ صفت کے تمام صیغوں میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسم ظاہر فاعل کے طور پر آ جائے۔ فعل کی گردان چاہے ماضی ہو مضارع ہو، اس کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14 صیغے۔ صیغہ صفت اس میں فاعل اس میں مفعول ہے تو اس کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ بنیادی جو صیغے ہیں وہ 6 ہیں، باقی اس سے ملتے جلتے اور بھی کئی سارے صیغے ہیں۔ تو نہ تو فعل کے 14 صیغوں کے بعد فاعل آ سکتا ہے، 14 کے 14 صیغوں کے بعد، نہ ہی صیغہ صفت کے تمام صیغوں کے بعد فاعل آ سکتا ہے۔ محض چند صیغے ہیں جن کے بعد فاعل آ سکتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اگر فعل کی بات کریں تو واحد مذکر حاضر، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، باقی 12 صیغے۔ 12 صیغوں کے بعد کبھی کوئی اسم بطور فاعلیت مرفوع ہو سکتا ہے؟ تو 12 صیغوں کے بعد کبھی بھی کوئی بھی اسم بطور فاعلیت مرفوع نہیں ہو سکتا۔ صرف 2 صیغے ہیں۔ اگر آپ نے فعل کی پہچان کر لی، تو پھر بس 2 صیغوں کو دیکھیں، اگر یہ 2 صیغے ہیں تو فاعل بنا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر صیغہ صفت کی بات کی جائے، اس میں فاعل اس میں مفعول کی، اس کے 6 صیغوں میں سے بھی 2 صیغے ہیں، واحد مذکر اور واحد مؤنث، کیونکہ اس میں غائب حاضر نہیں ہوتا، متکلم نہیں ہوتا، تو واحد مذکر اور واحد مؤنث، 6 میں سے 2 صیغے ہیں۔ تو صرف اور صرف 2 صیغے ہیں جن کے بعد آپ
بطور فاعلیت کسی اسم کو مرفوع پڑھ سکتے ہیں۔ اب کوئی مشکل رہی بات، فاعل کی پہچان کوئی مشکل نہیں رہی کہ آپ باقی 12 صیغوں کو چھوڑ دو، بس صرف 2 صیغوں کو لے لو کہ یہ 2 صیغے ہیں تو ہم مرفوع پڑھ سکتے ہیں ورنہ نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو 12 صیغے فعل کے ہو گئے اور 4 صیغے اس میں فاعل اس میں مفعول کے، جن کے بعد کبھی بھی فاعل اس میں ظاہر نہیں آ سکتا۔ اگر آ جائے کبھی اس میں ظاہر، ان افعال کے بعد بھی کوئی اس میں ظاہر ہو اور اس کو مرفوع بھی پڑھیں تو اس کی کوئی اگر صورت ہو سکتی ہے تو اس کا بیان آگے آ جائے گا۔ آگے اس کا بیان آ رہا ہے، ایک صورت اس کی ایسی نکلتی ہے، لیکن ابھی چونکہ ہم محض فاعل کی بات کر رہے ہیں تو فاعل کی صورت نہیں نکلتی کہ فاعل اس میں ظاہر بنے۔ اچھا جی، اب ہمارے پاس ایک فعل آ گیا جو 2 صیغوں میں سے فعل ہے، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، انہی میں سے کوئی فعل ہے، اور اس کے بعد اس میں اس کے بعد ایک اس میں ظاہر موجود ہے، ایک اسم موجود ہے، تو کیا ڈائریکٹ اس کو فاعل بنا دیں؟ عموماً تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ فعل ان 2 صیغوں کے بعد آنے والا اس میں ظاہر فاعل ہوتا ہے، لیکن پھر اس کی پہچان کی بھی کچھ صورتیں ہیں کہ اگر فعل مذکر ہے اور اسم جو بعد میں آ رہا ہے وہ مؤنث ہے تو عموماً وہ فاعل نہیں بن سکتا۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں فعل اور فاعل آپس میں مختلف ہو سکتے ہیں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، لیکن عمومی حالات میں فعل اور فاعل کا تذکیر و تانیث میں برابر ہونا ضروری ہوتا ہے عمومی قواعد کے اعتبار سے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر تفصیلات میں جائیں گے تو بہت ساری تفصیلات ہیں، جیسے اسی فاعل کے بارے میں میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، وہ لکھا ہوا ہے میرے پاس رکھا ہوا، فاعل کے 21 قواعد ذکر کیے ہیں وہاں۔ فاعل کیسا ہونا چاہیے، فعل اور فاعل کے درمیان مطابقت کیسے ہوگی، کہاں کہاں کون کون سا فاعل آ سکتا ہے، اس کے 21 قواعد لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ کب، یہ تو آپ نے دیگر نحو کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل مؤنث ہے اور فعل مذکر ہے، یا فعل جو اسم ہے وہ مذکر ہے اور فعل مؤنث ہے، ایسا ہوتا ہے۔ قامت الرجال ایسا ہوتا ہے نا، تو وہ چند صورتیں ہیں، وہ تو تفصیلات قواعد میں اگر جائیں گے وہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو معلوم ہے۔ میں عام حالات کی بات کر رہا ہوں کہ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ فعل اور فاعل کا برابر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے عام حالات میں دونوں کا برابر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح فعل اور فعل کے بعد فاعل آتا ہے، تو کیا فعل کے متصل ہی فاعل آئے گا؟ کیونکہ فعل کا مفعول بھی آ سکتا ہے نا، تو کیا فعل سے بالکل متصل ہی فاعل آئے گا؟ یہ بھی قواعد میں بہت سارے قواعد ذکر کیے ہیں، کبھی مفعول پہلے آ جاتا ہے، کبھی فاعل پہلے آ جاتا ہے، پھر کب فاعل کو پہلے ذکر کرنا ضروری ہے، مفعول کو بعد میں ذکر کرنا ضروری ہے، کب مفعول کو پہلے ذکر کرنا درست ہے، کب درست نہیں ہے، یہ تو تفصیلی قواعد ہیں۔ لیکن عمومی حالات میں کیا ہوتا ہے؟ عمومی حالات میں فاعل فعل سے ملا ہوتا ہے، کبھی کبھی آگے پیچھے ہو جائے گا، تو وہ آپ جب عمومی حالات کی پہچان آپ کو آ جائے گی تو اس کی پہچان بھی پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ تو بہرحال فاعل کی اصل یہی ہے کہ وہ فعل سے متصل ہو، کیونکہ معنوی طور پر، ترکیبی طور پر فاعل کا فعل سے اتصال زیادہ ہے، دونوں ہی عمدہ ہیں، فعل مسند ہے اور فاعل مسند الیہ، تو اور جو مفعول ہوتا ہے وہ تو فضلہ ہے، تو وہ اگر درمیان میں آ جائے، عمدہ اور فضلہ، دو عمدہ کے درمیان ایک فضلہ آ جائے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اتصال چونکہ
ترکیبی اعتبار سے دونوں کا اتصال ہے، اس لیے ظاہراً بھی دونوں کا اتصال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمومی حالات میں فاعل فعل سے متصل ہی ہوگا۔ لہٰذا اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ فعل اگر آ جائے تو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ صیغہ کون سا ہے۔ اگر واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تو اس کے بعد والے اسم کو دیکھیں، اگر وہ اس سے ملتا جلتا ہے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اگر اس سے ملتا جلتا ہے تو پھر اس کو فاعل آرام سے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آئی کچھ کہ نہیں آئی؟ تو فاعل سے میں جب فاعل ذکر کر رہا ہوں اس میں نائب فاعل بھی موجود ہے، یعنی جو قواعد فاعل کے ہیں وہی نائب فاعل کے بھی قواعد ہیں۔ اچھا جی، تو یہ تو ہو گئی فاعل کے بارے میں کچھ بحث، فاعل اور نائب فاعل کے بارے میں کچھ بحث ہو گئی کہ اس میں پھر دوبارہ مختصراً دہرا دیتا ہوں کہ افعال میں سے دو صیغے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب۔ اب صیغہ صفت میں سے واحد مذکر اور واحد مؤنث یہ دو صیغے ہیں جن کے بعد فاعل آنے کا احتمال ہے، باقی صیغوں کے بعد فاعل نہیں آ سکتا، اس میں ظاہر فاعل نہیں آ سکتا، ان میں ضمیریں لگی ہوتی ہیں۔ اور فاعل کا فعل کے ساتھ تذکیر و تانیث میں عموماً برابری ہی ہوتی ہے، یعنی دونوں متفق ہوتے ہیں تذکیر و تانیث میں۔ اس کے بعد تھے مرفوعات میں مبتدا اور خبر، فاعل نائب فاعل مبتدا اور خبر، اور مبتدا اور خبر کے اندر پھر مالا مشابہ بلیسا کا اسم، کانا کا اسم مبتدا میں آ گئے، اور خبر کے اندر انا کی خبر اور لا نفی جنس کی خبر وہ بھی آ گئے۔ تو مبتدا خبر سے مراد وہ بھی ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ مبتدا خبر میں کیا ہوتا ہے؟ مبتدا خبر آسان پہچان یہ ہے کہ وہ عوامل لفظی سے خالی ہوتا ہے۔ ان چار کو ہٹا کر مالا مشابہ بلیسا اور کانا انا اور لا نفی جنس، ان کو ہٹا کر اگر مبتدا خبر کو دیکھیں تو وہ عوامل لفظیہ سے خالی ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اسم ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس پہ کوئی عامل موجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا۔ آپ عبارت پڑھنا چاہ رہے ہیں، کوئی اسم لکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے آپ کو کوئی عامل نہیں نظر آ رہا تو اس کا مطلب اس کا عامل لفظوں میں موجود نہیں ہے، محذوف ہے، عامل معنوی ہے۔ تو جو عامل معنوی ہو وہ کون ہوتا ہے؟ جس کا عامل معنوی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مبتدا ہوگا یا خبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مضاف مضاف الیہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر دو اسم اس طرح جمع ہو جائیں کہ پہلا نکرہ ہے اور دوسرا معرفہ ہے تو عموماً اس کو مضاف مضاف الیہ بناتے ہیں۔ اسی طرح مبتدا خبر کا بھی قاعدہ ہے، اگر اس کے الٹ ہو یعنی پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ تو پھر پہلا معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے تو پھر معرفہ کو مبتدا بناؤ اور نکرہ کو خبر۔ کیوں؟ کیونکہ مبتدا کی اصل ہی معرفہ ہونا ہے اور نکرہ کی اصل نکرہ، خبر کی اصل نکرہ ہونا ہے۔ لہٰذا دو اسم ہمارے پاس اگر آگے ایک معرفہ ہے ایک نکرہ تو معرفہ کو مبتدا بنائیں گے اور خبر کو نکرہ کو خبر بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب نکرہ ایک تو ظاہری نکرہ ہوتا ہے، یعنی ایک اسم ہے نکرہ وہ بھی خبر بنتا ہے، جو نکرہ کے حکم میں ہے وہ بھی خبر بن سکتا ہے، جو خود نکرہ ہے وہ بھی خبر بن سکتا ہے، جو نکرہ کے حکم میں ہے وہ بھی خبر بن سکتا ہے۔ نکرہ کے حکم میں کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ ہو جملہ اسمیہ ہو وہ دونوں نکرہ کے حکم میں ہوتے ہیں، لہذا وہ بھی خبر بن سکتے ہیں۔ تو ایک اسم آ جائے اور ایک نکرہ آ جائے، ایک معرفہ اسم آ جائے ایک نکرہ آ جائے تو معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر، یا ایک اسم آ جائے اور ایک حکمی نکرہ آ جائے تو اس میں بھی خبر کو، اس نکرہ کو خبر بنا دیں گے۔
تو معرفہ اور نکرہ ہونے میں یہ دونوں مبتدا اور خبر عموماً مختلف ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دونوں ایک جیسے بھی آ جاتے ہیں، دونوں ہی معرفہ ہوں، مبتدا خبر دونوں ہی معرفہ ہوں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے آگے ذکر آئے گا کہ دو موصول صفت جو ہیں ان میں مطابقت ہوتی ہے، معرفہ اور نکرہ ہونے میں، اور تذکیر و تانیث میں 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں کی بیک وقت موجودگی ضروری ہوتی ہے نا، تو موصول صفت ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں، معرفہ نکرہ ہونے میں مطابق ہوتے ہیں۔ اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو معرفہ اسم ہوتے ہیں، ایک مبتدا بنتا ہے ایک نکرہ بنتا ہے، ایک مبتدا بنتا ہے اور ایک خبر بنتا ہے، تو ہمیں اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ کوئی طریقہ؟ کرینہ سے پتہ چلے گا، کرینہ کوئی وہاں پایا جائے گا۔ آسان بات کیا ہے؟ آسان کرینہ کیا ہے؟ اگر دو اسم معرفہ بس وہی موجود ہیں، دو اسم معرفہ موجود ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے آگے پیچھے، آگے کوئی نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، تو ان دونوں کا کیا بنائیں گے؟ کیوں کہ اگر مبتدا خبر نہ بنائیں تو یہ مرکب ناقص بن جائے گا، اور مرکب ناقص تو مفید نہیں ہوتا، وہ تو غیر مفید ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی اسم موجود ہے تو پھر ہم اسم موجود ہے یا کچھ اور موجود ہے تو پھر ہم اس کو موصول صفت بنا سکتے ہیں۔ جیسے اللہ الہنا، اللہ الہنا، اس میں جلالت ہے، معرفہ عارف المعارف، سب سے زیادہ معرفہ اس میں جلالت۔ پھر الہنا مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہو گیا، اضافت کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا۔ اب جب اتنا ہی جملہ موجود ہے اللہ الہنا، کسی شخص نے بولا اللہ الہنا، تو اب اگر اس کو آپ موصوف صفت بنائیں گے کوئی معنی حاصل ہوگا کہ یہ سامنے والا کہنا کیا چاہتا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اگر مبتدا خبر بنا دیں گے تو مفید بن جائے گا، یہ مرکب مفید بن جائے گا، یعنی کچھ ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے گا، یعنی یہ ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا یہ کہنا چاہ رہا ہے، اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ جو ہے وہی ہمارا الہ ہے، اللہ الہنا، اللہ ہی ہمارا الہ ہے۔ ایک اور زید العالم، زید العالم، اگر کسی نے اتنا کہا تو ہم اس سے یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زید عالم ہے، دونوں معرفہ ہیں، مبتدا خبر بنا دیں۔ لیکن اگر کوئی قرینہ پایا جائے جیسے جانی زید العالم، تو اب زید عالم دونوں معرفہ ہیں، ان کو مبتدا خبر بنائیں گے؟ ان کو مبتدا خبر نہیں بلکہ موصول صفت بنائیں گے کہ جا پہلے فعل دلالت کر رہا ہے کہ یہ فعل کا عمدہ، یعنی بعد میں جو زید اور العالم یہ مرکب ناقص بھی بنا دیں تو بھی کام چل جائے گا، کہ پیچھے وہ چیز موجود ہے جو جملے کا دوسرا رکن بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا جملہ تام ہو جائے گا، مرکب مفید بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو دو معرفہ اسم عام طور پر تو یہی ہے کہ پہلا معرفہ دوسرا نکرہ، پہلا مبتدا بنے گا اور دوسرا جو نکرہ ہے وہ خبر بنے گی۔ لیکن اگر اس کے کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ دونوں معرفہ ہو جاتے ہیں یا دونوں نکرہ ہو جاتے ہیں، دونوں ہی نکرہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو بھی مبتدا خبر بنایا جاتا ہے، لیکن قرینے کی وجہ سے، قرینے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، کچھ سمجھ آئے کہ نہیں؟ اچھا، پھر مبتدا خبر کے بارے میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی مبتدا کی کئی خبریں بھی آ سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مبتدا اور ایک خبر بات پوری، اب آگے بس نیا جملہ ہی شروع ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک مبتدا ہے اور اس کی کئی خبریں آ جائیں گی، بغیر عطف کے، بغیر کسی ظاہری حرف کی شمولیت کے وہ کئی خبریں آ جائیں گی، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ
کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں مبتدا خبر کی، مزید تفصیلی قواعد اس میں بھی بہت زیادہ موجود ہیں، مبتدا خبر کے بھی بہت زیادہ قواعد موجود ہیں، اس کی تفصیلات میں جائیں تو مقصد سے شاید ہم ہٹ جائیں گے۔ تو یہ جو قاعدے تھے معرفہ نکرہ ہونا، یہ جس طرح مبتدا خبر میں پایا جاتا ہے اسی طرح انا کا اسم اور خبر، کانا کا اسم اور خبر، مالا مشابہ بلیسا کا اسم اور خبر، لائے نفی جنس کا اسم اور خبر اس میں بھی پایا جاتا ہے کہ ان میں بھی عموماً چونکہ یہ ساری چیزیں مبتدا خبر پر ہی داخل ہوتی ہیں نا، حروف مشبہ بالفعل کس پر داخل ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ پر۔ اسی طرح افعال ناقصہ وہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مالا مشابہ بلیسا یہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ چونکہ مجموعہ ہے مبتدا اور خبر کا، لہذا اس میں بھی وہی باتیں پائی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ہوا مرفوعات کا اجمالی بیان۔ اب اس کے بعد ہم نے کہا تھا شروع سے جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو یہ کہا تھا کہ افعال یعنی صرف کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے نا، صرف و نحو دونوں کو ہم دیکھیں گے۔ تو اسم کے اعتبار سے اعراب کی 3 قسمیں ہیں، رفع نصب جر، اور فعل کے اعتبار سے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ بھی 3 ہیں، لیکن رفع نصب اور جزم۔ تو اسماء کے اعراب میں سے ہم نے پڑھ لیا جر اور رفع، یہ 2 پڑھ لیے، نصب رہ گیا، اس کو ابھی سائر پہ رکھو۔ افعال میں چونکہ جر نہیں ہوتی اس لیے وہاں مجرورات پڑھنے کے بعد میں نے اس کی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ افعال میں جر نہیں آ سکتا، بلکہ یہ بتایا تھا کہ تعلیل کی وجہ سے اگر فعل پر جر آ جائے تو آ جائے، ورنہ حقیقتاً جر نہیں آ سکتا، یعنی حالت جری فعل میں نہیں ہوتی۔ مرفوعات اسم کے ہم نے پڑھے ہیں تو فعل بھی مرفوع ہوتا ہے، تو فعل کو اگر ہم دیکھیں تو فعل کی اقسام میں سے فعل ماضی وہ تو مبنی ہے، فعل ماضی مبنی پر فتح ہوتی ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی آنی نہیں، لہذا جب آپ نے ماضی بول دیا تو اس کا مطلب اس کے آخر میں فتح ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امر حاضر معروف وہ بھی مبنی ہے۔ اسی طرح نہیں کا بیان تو اس میں آ جاتا ہے، جزم میں آئے گا۔ تو بہرحال امر حاضر معروف اور ماضی یہ تو ہو گئے مبنی، باقی بچا مضارع۔ تو مضارع پر اعراب تبدیل ہوتے ہیں۔ مضارع میں مرفوع کیسے ہوگا؟ کس کو مرفوع کہتے ہیں؟ آسان سی بات ہے کہ جب عوامل نواسب اور جوازم سے خالی ہو یا حروف نواسب و جوازم سے خالی ہو تو وہ مضارع مرفوع ہوتا ہے۔ مرفوع کس طرح ہوگا؟ اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ کہ افعال 3 طرح کے ہوتے ہیں، صحیح ہے بلکہ اس اعتبار سے 2 طرح کے لگا لیں، ایک صحیح ہے اور ایک معطل ہے۔ صحیح ہے اور ایک معطل ہے جو غیر صحیح ہے۔ صحیح وہ جس کے آخر میں واو یا حرف علت نہ ہو، اور غیر صحیح جس کے آخر میں حرف علت ہو۔ تو رفع آئے گا جب صحیح فعل مضارع صحیح کے آخر میں رفع آئے گا۔ تمام صیغوں میں ضمہ ظاہر نہیں ہوگا، حالت رفع تمام صیغوں میں ہے لیکن ضمہ ظاہراً 5 صیغوں میں آتا ہے۔ باقی صیغوں میں جو رفع ہے وہ کس طرح آئے گا؟ علامت رفع ہے، رفع نہیں ہے بلکہ علامت رفع۔ وہ کیا ہے؟ نون اعرابی جو ہے وہ باقی رہے گا۔ یضربو یضربانی، الف اور نون اعرابی کا باقی رہنا یہ حالت رفع ہے۔ یضربانی یضربونا، الف نون واو نون یا نون ساکن، یہ جو جمع مؤنث کے صیغے ہوتے ہیں یہ تو ویسے بھی مبنی ہوتے ہیں دونوں۔ تو ان افعال میں جو 5 صیغے ہیں ان میں رفع ظاہر ہوگا، باقی صیغوں میں رفع ظاہر نہیں ہوگا بلکہ علامت پائی جائے گی۔
اور اگر ناقص ہو، فعل ناقص ہو یعنی جس کے آخر میں واو یا یا ہو، اس کو 5 صیغوں میں بھی رفع کیسے پڑھا جائے گا؟ وہ ظاہر نہیں ہوگا بلکہ رفع تقدیری ہوگا. جیسے یرضا، آخر میں یا ہے، یا کی وجہ سے تعلیل ہوئی تو یرضا ہو گیا. اور یدعو، واو والی مثال، یدعو، یرمی، یہ ساری سکون کے ساتھ آ رہی ہیں، یعنی ان میں ضمہ تقدیری ہے. تو رفع تو آسان ہے، فعل کے اندر مرفوع آسان ہے کہ جب کوئی نصب یا جزم والا عامل نہ ہو تو وہ فعل مضارع مرفوع ہوگا. پھر ہم واپس آ جاتے ہیں، یہ بھی نحو کا ہی حصہ ہے لیکن تھوڑا سا صرف سے بھی تعلق ہے اس کا. تو اسم میں ہم واپس آتے ہیں. پھر اب ہم دیکھتے ہیں توابع کو. ترتیب میں ساری الٹ پلٹ کر رہا ہوں، نحو میں جو کتابوں میں ترتیب لکھی ہے اس سے الگ ترتیب بنا رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. تو توابع، کسی بھی اسم پر کوئی بھی اعراب پڑھنا ہوتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی عامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اعراب پڑھا جاتا ہے. لیکن توابع وہ ہیں جن کا اپنا کوئی عامل نہیں ہوتا. تو توابع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. نحو کے اندر 5 اقسام ذکر کی جاتی ہیں: صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف اور عطف بیان. بعض نحوی عطف بیان کو الگ قسم نہیں بناتے، وہ بدل میں ہی شمار کرتے ہیں یا صفت میں لے جاتے ہیں. تو ان کے نزدیک پھر 4 قسمیں بنتی ہیں. بہرحال 4 ہوں یا 5 ہوں، توابع کی 5 قسمیں، ان کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا. یعنی ہم کوئی اعراب مقرر کر دیں کہ ان کا یہ والا ہی اعراب پڑھا جائے گا یا اس وجہ سے یہ اعراب آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ تابع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا. تو اس کا مطلب ہے پیچھے آنے والا یعنی بعد میں آنے والا. تو یعنی جس طرح ہم چل رہے ہیں، اگر چل رہے ہیں تو ایک شخص آگے جا رہا ہوگا، دوسرا اس کے پیچھے نظر آ رہا ہوگا، لیکن عبارت کے اعتبار سے پیچھے کون ہوگا؟ ایک لفظ پہلے نظر آئے گا، پھر اس کے بعد دوسرا لفظ نظر آئے گا تو وہ پیچھے ہوگا. پیچھے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک اسم سے پہلے ایک اسم، بلکہ عبارت چونکہ اس طرح چلتی ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک لفظ کی ادائیگی کے بعد دوسرا لفظ ادا کرتے ہیں، تو وہ ادائیگی کے اعتبار سے بعد میں آیا نا، تو پیچھے وہ والا ہے، یعنی جو بعد میں آئے گا، دوسرے نمبر پر آئے گا، وہ ہے پیچھے والا. یہ نہیں کہ ایک اسم لکھا ہوا ہے تو اس سے پیچھے جو لکھا ہوا ہے وہ پیچھے والا ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ بعد میں آنے والا وہ پیچھے ہے. تو وہ تابع ہے. توابع کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ اس پر یہ اعراب آپ نے پڑھا تو کیوں پڑھا، تو آپ اس کی دلیل پچھلی والی دیں گے، یعنی پچھلے والے اسم کی جو دلیل ہے وہی اس کی بھی دلیل ہے. یہ بولیں گے کہ یہ چونکہ اس کا تابع ہے لہٰذا جو اعراب اس کا وہی اس کا. جیسے ابھی ہم نے مثال پڑھی تھی، جانی زید العالم، زید پر رفع پڑھنے کی دلیل کیا ہے کہ یہ جا کا فاعل بن رہا ہے، مسند الیہ ہے. اور عالم پر رفع پڑھنے کی دلیل کیا ہے کہ یہ زید کی صفت بن رہا ہے. زید کی صفت بننے کے واسطے سے یہ بھی فاعلیت میں شامل ہو گیا. آپ کچھ کہہ رہے تھے شاید؟ اچھا. تو بہرحال یہ توابع ہیں. تو ہمیں پتہ چلا اب کہ اعراب ایک تو ہے جر پڑھنا، جر کی دلیل حرف جر کا ہونا یا مضاف کا ہونا. مرفوعات پڑھنا ہے، کسی اسم کو مرفوع پڑھنا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے کہ یا تو وہ مسند بنے گا یا مسند الیہ بنے گا. مسند میں مسند الیہ یا خبر، مسند میں وہی خبر ہوگا یا مسند الیہ ہوگا، تو اس کو
مرفوع پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مرفوع پڑھنا ہے یا مجرور پڑھنا ہے تو اس کی یہی صورت ہے تابع والی، کہ تابع کے طور پر مرفوع یا منصوب پڑھ سکتے ہیں، مرفوع یا مجرور پڑھ سکتے ہیں، منصوبہ کا ذکر تو ابھی رہتا ہے۔ تو تابع کے طور پر مجرور یا مرفوع پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے مجرورات میں کہا تھا کہ اگر آپ حرف جر موجود نہیں ہے یا مضاف موجود نہیں ہے تو پھر جر بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے، تابع اس میں شامل نہیں تھا۔ یہ تابع کی صورت اس سے خارج ہے کہ تابع کو پڑھ سکتے ہیں، کیوں کہ یہ اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ یہ اپنے سے پہلے والے اسم کے تابع ہوتا ہے، اسی کے حکم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ابھی ہمیں جر پڑھنے کی ایک اور صورت مل گئی کہ یا تو حرف جر ہوگا تو پڑھیں گے، یا اضافت ہوگی تو پڑھیں گے، یا پھر اس سے پہلے والے اسم سے پہلے حرف جر ہو تو اس کو جر پڑھ لیں گے، یا اس سے پہلے مضاف ہو تو اس کو مجرور پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تابع کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہے، یہ اپنے ما قبل کی پیروی کرتا ہے اعراب کے اعتبار سے۔ توابع میں سے پہلے کون سا تابع ہے؟ موصوف صفت۔ موصوف صفت کے بارے میں یعنی صفت تابع ہوتا ہے، ذکر دونوں کو ایک ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ قواعد بیان کرنے ہوتے ہیں، اس لیے موصوف صفت ذکر کیا جاتا ہے۔ اصل تو موصوف تابع نہیں ہے، تابع کون ہے؟ صفت۔ صفت اپنے موصوف کا تابع ہوتا ہے۔ موصوف تو فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا یا مجرور بنے گا، ایسا ہی ہے نا۔ تو صفت جو ہوگی وہ تابع ہوتی ہے لیکن ذکر دونوں کو کیا جاتا ہے قواعد کے اعتبار سے۔ تو موصوف صفت کا اپنے موصوف کے ساتھ چار چیزوں میں متفق ہونا ضروری ہے۔ چار چیزوں میں متفق ہوگی تو اس کو صفت بنا سکتے ہیں۔ اگر دو اسم آپ کو بالکل ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، یعنی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، معرفہ نکرہ کے اعتبار سے، واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے، اور رفع، وہ اعراب ہے، وہ تو ہم نے پہچان کے پڑھنا ہے۔ تو اب تین چیزیں لے لیں، چار میں سے تین چیزیں لے لیں۔ اگر تین چیزیں آپ کو ایک جیسی نظر آ گئی، یعنی معرفہ نکرہ، تذکیر و تانیث، واحد تثنیہ جمع، یہ تین چیزوں میں دو اسم برابر ہو گئے تو چوتھی چیز آپ نے خود پیدا کرنی ہے۔ رفع نصب جر والی جو مطابقت ہے وہ تو آپ نے خود پیدا کرنی ہے نا۔ تو جانی زید العالم، زید اور العالم دونوں معرفہ ہیں، دونوں ہی مذکر ہیں، دونوں ہی واحد ہیں۔ تو چوتھی صورت ہم نے بنا دی، جانی زید العالم کہہ دیا، زید العالم نہیں کہا، تو چوتھی صورت ہم نے پیدا کر دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور تو اب ہمارے پاس تین قاعدے ملتے جلتے آئے ہیں، پیچھے سے سبق ملائیں تو تین قاعدے ملتے جلتے آ گئے۔ دو اسموں کا جمع ہونا، دو اسموں کا اس طرح جمع ہونا کہ ان کے درمیان کوئی حرف وغیرہ نہ ہو، تو اس کی تین صورتیں بنتی ہیں۔ یا تو دونوں متفق ہوں گے تعریف و تنکیر میں، تعریف و تنکیر میں متفق ہوں گے یا مختلف ہوں گے، اور اگر مختلف ہوں تو معرفہ پہلے ہوگا یا نکرہ پہلے ہوگا۔ اگر دونوں متفق ہوں تو موصوف صفت، اگر معرفہ پہلے ہو تو مبتدا خبر، اور نکرہ پہلے ہو تو مضاف۔ تین چیزوں کی پہچان بالکل آسان ہو گئی کہ دو اسم ایک جیسے، اگر دو اسم اگر جمع ہو جاتے ہیں تو اس کی دو حالتیں ہیں کہ یا تو وہ تعریف و تنکیر میں متفق ہوں گے یا مختلف۔ اگر متفق ہوں تو موصوف صفت، اگر مختلف ہوں تو پہلے معرفہ ہوگا یا پہلے نکرہ۔ اگر پہلے معرفہ ہے تو مبتدا خبر، اور اگر پہلے نکرہ ہے تو مضاف ہے۔ آسان ہو گیا؟ اچھا جی، عطف جو ہے اس کی سب سے آسان پہچان کیا ہے؟ اس میں واو موجود، کوئی حرف عطف موجود ہوتا ہے، اور عموماً استعمال ہونے والا حرف کیا ہے؟ واو۔ سب سے زیادہ جو حروف عاطفہ میں سے استعمال ہوتا ہے وہ واو ہے۔ آسان سی پہچان یہ ہے کہ جب
کوئی حرف عطف آ گیا، حرف عطف کے بعد والے پر اعراب پڑھنے کے لیے کوئی نئی وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حرف عطف آ گیا، بعد والے اسم کو کیسے پڑھنا ہے، بعد والا اسم اس کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ بعد والا اسم کون سے پہلے والے اسم پر جا رہا ہے، اس کا عطف کون سے اسم پر جا رہا ہے۔ اس کی وجہ اعراب تو چونکہ آپ خود نکال چکے ہوں گے نا، حرف عطف آیا تو اس سے پہلے والی عبارت پڑھ کر ہم واو تک پہنچے ہیں نا، مثال کے طور پر حرف واو جو ہے، واو تک وہاں پر پہنچے ہم پچھلی عبارت کو حل کر کے۔ جب پچھلی عبارت حل ہو چکی ہے تو اس کا مطلب بعد والے اسم کی وجہ بھی حل ہو چکی۔ اب ہمیں صرف اور صرف اتنا سا پہچاننا ہے کہ اس اسم کا تعلق کس سے بنانا ہے، یعنی عطف کس پر ڈالنا ہے۔ تو عطف کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ عطف کی پہچان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پیچھے جتنے احتمال ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عطف قریب والے پر ہوتا ہے، عطف قریب والے پر ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس اگر 4 احتمال آئے کہ واو سے پہلے والا جو بالکل متصل اسم ہے اس پر بھی عطف ڈال سکتے ہیں، اس سے تھوڑا پیچھے جائیں اس پر بھی عطف ہو سکتا ہے، پھر اس سے تھوڑا پیچھے جائیں تو اس پر بھی عطف ہو سکتا ہے، تو پہلے احتمال کو ترجیح حاصل ہوگی کہ عطف تو قریب والے پر ہوتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے، کچھ اور بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو پہلا احتمال ترجیح پا گیا، اگر کوئی اور احتمال ترجیح پائے گا تو وہ ترجیح قوی ہوگی۔ جیسے پہچان کا طریقہ ایک یہ ہے کہ جس پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں اس اسم کو ہٹا کر اس واو کے بعد والے کو اس کی جگہ پر رکھ دیں، اگر عبارت درست ہو جاتی ہے تو عطف درست ہوگا۔ جیسے اگر ہم کہیں اب یہاں پر ہم نے ترکیب کر لی، یہ میں نے لکھا ہے وہی مثال جانی زید العالم، اور اس کے بعد واو لگایا اور امر لکھا ہے۔ ہم عبارت پڑھتے ہوئے ہم نے کہا کہ یہ فعل ہے، یہ مفعول ہے، نون بقایا یا ضمیر متکلم مفعول کی۔ زید اور العالم یہ دونوں معرفہ تھے، ایک جیسے تھے، تو اس کو ہم نے موصوف صفت بنا دیا، موصوف صفت بن کر یہ دونوں اس کے فاعل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک عبارت حل ہو گئی۔ آگے ہمارے پاس واو کے بعد ایک اسم موجود ہے، اس کو کون سا اعراب دیں، اس کے لیے ہمیں وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا معطوف علیہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو امر کا عطف عالم پر کریں یا زید پر کریں؟ قریب والا کون ہے؟ عالم، اور دور کون ہے؟ زید۔ تو میں نے کہا تھا کہ قریب والے پر عطف ہوتا ہے، اس احتمال کو ہمیشہ ابتداً اسی کو ترجیح ملتی ہے کہ جو قریب ہے اس پر عطف کرنا ہے، لیکن پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جس کا عطف کرنا چاہتے ہیں اور جس کو معطوف علیہ بنانا چاہتے ہیں، اس معطوف علیہ کو ہٹا کر یہ والا اسم اس کی جگہ رکھ دو، تو عبارت اب کیا ہو جائے گی؟ جانی زید اور امر۔ عالم کی جگہ ہم نے امر کو رکھ دیا، تو عبارت درست ہوگی؟ عبارت درست نہیں ہوگی، کہ زید اور امر آپس میں پھر کیا بن رہے ہیں؟ ایک ہی شخص کے دونوں نام، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اچھا، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس پر عطف اگر کریں، اس کو معطوف علیہ بنائیں تو یہ مناسب نہیں ہے، اور اگر امر کا عطف زید پر کر دیں تو کیا ہوگا؟ جانی
زید کی جگہ ہم نے امر رکھ دیا، جانی زیدن، اور اب کیا ہو گیا جانی، تو بات خراب ہوئی، ترجیح مل گئی، لہذا اس کا عطف زید پر ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے پہچان کا کہ معطوف کو اٹھا کر ہر ممکنہ معطوف علیہ کی جگہ پر رکھ دو، یعنی جو ہم نے احتمال نکالنے نا کہ یہ معطوف علیہ بنے گا یا یہ بنے گا، تو ہر ممکنہ معطوف علیہ کی جگہ اس معطوف کو رکھتے جاؤ، جہاں درستگی آ جائے وہ معطوف علیہ بن جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کو ہم معطوف علیہ بنا رہے ہیں اس سے پہلے والی عبارت ساتھ لگا دیں، اس سے پہلے والی عبارت بعد والے کے ساتھ لگا دیں، اگر درست ہو جائے تو یہ تو عبارت ہی چھوٹی ہے نا، بعض کا عبارتیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، اس میں سے ایک جز بن رہا ہوتا ہے، ایک جز کا تعلق بن رہا ہوتا ہے، تو معطوف علیہ جس کو ہم بنا رہے ہیں، معطوف علیہ کو چھوڑ کر اس سے پچھلے والا حصہ اٹھا کر معطوف کے ساتھ رکھ دیں، اگر معنی درست ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ عطف درست ہے، اور اگر معنی درست نہیں ہو رہا تو یہ عطف درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عطف کی پہچان سادہ سی یہ ہے، یعنی ابتداً تو ہمیں یہ تو پہچان ہو جاتی ہے کہ یہاں عطف ہے، کیونکہ حرف عطف کوئی موجود ہوتا ہے۔ مشکل تھوڑی سی یہ ہوتی ہے کہ معطوف علیہ کس کو بنائیں، اس کی پہچان کا طریقہ بس آسان یہی ہے کہ جو پہلے ممکنہ معطوف علیہ نکالیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی بن سکتا ہے، یہ بن سکتا ہے، یہ بن سکتا ہے، ہر ممکنہ معطوف علیہ کی جگہ پر معطوف کو باری باری رکھتے جائیں الٹی طرف سے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ جو قریب والا ہوتا ہے اس کو ابتداً ترجیح ہوتی ہے، تو الٹی طرف سے رکھنا شروع ہوں تاکہ وقت بچ جائے، تو الٹی طرف سے رکھنا شروع ہوں گے، جہاں معنی درست ہو گیا اس کا مطلب یہی معطوف علیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا رہ گیا، تابع کو پورا کر لیں ورنہ یہ پیچھے ہی پڑ جائے گا۔ صفت اور عطف کے بعد تاکید۔ تاکید کیا ہوتی ہے؟ تاکید کی دو قسمیں ہیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔ تاکید لفظی تو سیدھی سیدھی لفظ کا تکرار ہے، اس میں تو پہچان کی کوئی مشکل ہے ہی نہیں پہچان کے لیے۔ جانی زیدن زیدن، اب ظاہر سی بات ہے دوسرا زید پہلے کے لیے تاکید ہی بنے گا، اور تاکید چونکہ تابع کی اقسام میں سے لہذا اس کا اعراب وہی ہوگا جو پہلے والے کا ہے۔ اور تاکید معنوی وہ بھی چند الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے، مخصوص الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ذریعے تاکید پیدا کی جاتی ہے۔ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، لیکن وہ جو بات میں نے مرفوعات میں فاعل کی بحث میں چھوڑی تھی وہ یہاں آئے گی۔ میں نے کہا تھا کہ فعل کے 12 صیغوں میں فاعل اس میں ظاہر نہیں آ سکتا، فعل کے 12 صیغوں میں فاعل اس میں ظاہر نہیں آ سکتا، لیکن تاکید آ سکتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے نا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، وہ قوم موسیٰ نے کہا تھا نا، تو اس میں فَاذْهَبْ حاضر کا صیغہ ہے، حاضر کا فاعل ظاہر ہو سکتا ہے؟ حاضر کا فاعل تو ظاہر نہیں ہو سکتا، تو پھر تاکید آ گئی۔ اچھا وہ دوسرا قاعدہ بھی اس میں لگتا ہے، لیکن ابھی صرف یہ سمجھنے کے لیے فَاذْهَبْ أَنْتَ، انتا جو ہے وہ فَاذْهَبْ کے اندر انتا جو موجود ہے اس کی تاکید کے لیے۔ ویسے یہ تاکید لائی کیوں گئی؟ وہ اس لیے کہ آگے عطف ڈالنا تھا، اور اس میں ضمیر پر اس میں ظاہر کا عطف، ضمیر متصل پر اس میں ظاہر کا عطف نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ ذکر کیا۔ اس طرح اور بھی مثالیں مل جائیں گی۔ تو تاکید کی صورت میں اس میں فعل کے 12 صیغوں کے بعد فاعل آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تاکید یہ ہے کہ پہلے
پہلے اسم کی پختگی کو بیان کرے، پہلے اسم میں جو معنی پایا جا رہا ہے اس کی پختگی۔ الفاظ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک تاکید لفظی ہے اور ایک تاکید معنوی۔ تاکید معنوی کے بھی چند الفاظ ہیں، گنے چنے الفاظ ہیں، وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے، آپ نے پڑھے ہوئے ہیں بارہا۔ تو تاکید کے بعد ہے بدل۔ بدل یہ بھی تابع ہے، بدل کی 4 اقسام آپ نے پڑھی ہیں۔ بدل کیا ہوتا ہے؟ وہ صفت کی طرح ہوتا ہے، دکھنے میں کچھ صفت سے ملتا جلتا ہے لیکن صفت نہیں ہوتا۔ صفت سے ملتا جلتا تو ہے لیکن صفت نہیں ہوتا، کیونکہ صفت لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ صفت میں معنی وصفی ہوگا، بدل میں معنی وصفی نہیں ہوتا۔ جیسے جاءنی زید اخوکا، اخوکا میں کوئی معنی وصفی ہے، یعنی فعل والا معنی، مصدری معنی کوئی پایا جا رہا ہے، حدث پایا جا رہا ہے؟ نہیں، اخوکا تیرا بھائی۔ اور اسی طرح دیگر جو اقسام ہیں بدل کی، اس میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس کی پہچان وہ بھی یہی آسانی سے ہو جائے گی۔ صفت اور بدل میں فرق کرنا ہے تو صفت وہ کیا ہوتی ہے؟ صفت میں دونوں الگ الگ معنی دے رہے ہوتے ہیں، موصوف اور صفت دونوں ہی الگ الگ معنی دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ بدل مبدل منہ دونوں الگ الگ معنی نہیں دیتے، یعنی مقصود دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے زید ذات پر دلالت کر رہا ہے اور عالم موصوف صفت میں زید العالم میں زید ذات زید پر دلالت کر رہا ہے اور عالم وصف علم پر دلالت کر رہا ہے۔ اور جانی زید اخوکا میں زید ذات پر دلالت کر رہا ہے اور اخوکا بھی اسی ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ تو بدل میں موصوف صفت میں دونوں ہی مقصود ہوتے ہیں، جبکہ بدل مبدل منہ میں پہلا مقصود نہیں ہوتا، دوسرا مقصود ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا بچا؟ عطف بیان۔ عطف بیان بھی بدل سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دو ناموں میں سے جو مشہور نام ہے اس کو بعد میں ذکر کیا جائے۔ ایک شخص کے 2 نام ہوں، ایک غیر مشہور ہے، ایک مشہور، پہلے غیر مشہور کو ذکر کر کے پھر دوسرے کو مشہور کو ذکر کر دیا جائے تو یہ عطف بیان بنتا ہے۔ تو یہ مختصراً تابع کا بیان ہو گیا۔ تو تابع اعراب کے اعتبار سے رفع اور جر جو ہم نے پڑھ لیا وہ تابع پر بھی آ سکتا ہے۔ دو چیزیں ہیں جو ہم نے وہاں پڑھی ہیں مرفوعات اور مجرورات میں، ان کے علاوہ رفع اور جر یہ توابع میں آ سکتا ہے۔